صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم. بارگاہ رسالت کے دیوانوں، ملک کے جو حالات چل رہے ہیں اور جس طرح سے ہماری مذہبی نشانیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور قوم و ملت کا جس قدر خسارہ ہو رہا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اس کے باوجود پوری قوم جو اس وقت 40 کروڑ کے لگ بھگ ملک ہندوستان میں موجود ہے، مگر اس کے باوجود خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. حالانکہ ہماری یہ شان تھی، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. آج ہماری گفتگو کا عنوان بھی یہی ہے، بارگاہ رسالت کے دیوانوں. آج کے حالات کو دیکھ کر اور ظلم و بربریت کے تعلق سے جیسے ہی اکابرین کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا جاتا ہے، گزارش کی جاتی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو تباہ کن مظالم کا سلسلہ جاری ہے، نوکے قلم کو حرکت میں لائیے یا مبارک لبوں کو جنبش فرمائیے اور سنت پر عمل کرتے ہوئے ظالم اور طاغوتی حکومت کو باز رہنے کی تلقین یا تدبیر فرمائیں. تو جب آپ جانتے ہیں کیا ملتا ہے، ماحول سازگار نہیں ہے، سیاست ہمارے لائق نہیں ہے، حالات ابھی مناسب نہیں ہیں. سوال یہ ہے بارگاہ رسالت کے دیوانوں کہ امام حسین نے کربلا کے لیے کون سی تیاری فرمائی تھی؟ بے سر و سامانی کے عالم میں بے دین حکمران کے مظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند فرما کر بتا دیا تھا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ظالم و جابر حکمران کے خلاف صدائے احتجاج یعنی کہ حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، یعنی پروٹیسٹ کرنے کے لیے، فل پیس پروٹیسٹ کرنے کے لیے کسی تیاری کی اور کسی سامان کی اور کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایمان بیدار ہونا چاہیے، انسان کا ایمان زندہ ہونا چاہیے اور اس میں قوت ہونا چاہیے. جنگ حنین کے موقع پر اچھا یہ بتائیں محترم کہ ابو جہل کو مارنے والے کون لوگ تھے؟ 2 بچے ہی تو تھے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کس قدر پہلوان تھے، کس قدر جمع سال تھے اور کتنے زیادہ ہتھیاروں سے لیس تھے. کچھ بھی نہیں، ننھے بچے تھے. مگر ان ننھے بچوں نے ابو جہل کو جہنم پہنچا کر یہ بتا دیا اور زمانے والوں کو یہ سبق پڑھا دیا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بارگاہ رسالت کے دیوانوں، یہاں اسباب اور وسائل کا معاملہ نہیں ہے، یہاں ایمانی حرارت کا معاملہ ہے، ایمانی طاقت کا معاملہ ہے. خدا و رسول سے کس قدر محبت ہے. جب تک ہمیں نذرانے ملتے رہے، اسٹیج سجتے رہے، ہمارے بیانات ہوتے رہے، ہمارے استقبال میں نعرہ تکبیر و رسالت بلند ہوتے رہے، ہم مزے لوٹتے رہے، سبحان اللہ الحمدللہ کی صداؤں میں ہم اپنے آپ میں پھولے نہیں سماتے تھے. مگر آج قوم پر برا وقت آیا تو خاموشی کی چادر تان کر سوئے پڑے ہوئے ہیں. یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آپ کو بتاؤں جنگ حنین کے موقع پر جب ایک مرتبہ صحابہ اکرام کی جماعت کو کفار و مشرکین نے اچانک اور بہت زوردار یلغار کر دی تو منتشر ہونا پڑا. صحابہ کی جماعت منتشر ہو کر دور دور تک چلی گئی. ایک غار میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غار میں نہیں بلکہ ایک گڈھے میں موجود تھے. جب صحابہ اکرام کا دور دور تک جو ہے نظر نہیں آ رہے تھے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا، چاہنے کے باوجود بھی میں مصطفیٰ جان رحمت کے قریب نہیں جا سکتا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروں. دشمن بہت قریب تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تنی تنہا تھے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام کفار و مشرکین کا جو بڑا لشکر تھا اس کے سامنے سینہ سپر کھڑے ہوئے تھے، قدم بڑھاتے ہوئے آگے تشریف لا رہے تھے اور زبان پر یہ نعرہ جاری تھا کہ انا النبی لا کذب، انا عبد المطلب اور انا ابن العواتق من بنی سلیم. اے لوگوں سن لو، میں نبی ہوں اللہ کا، جھوٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، سچا نبی ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، یعنی بہادر خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوں. آخری سانس تک لڑوں گا، جب تک بدن میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے باطل کا مقابلہ کرتا رہوں گا، حق کے پاکیزہ پرچم کو بلند رکھوں گا. مر تو جاؤں گا مگر دین محمدی پر آج نہیں آنے دوں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ اعلان فرما رہے تھے تو کفار و مشرکین کا ایک بڑا ہجوم، ایک بہت بڑا گروہ سامنے موجود تھا، مگر ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر کوئی حملہ کر دے. بارگاہ رسالت کے دیوانوں، سب کے سب ڈرے ہوئے تھے، سب کے سب لرزیدہ براندام تھے. وجہ اس کی کیا تھی؟ جب وجہ اس کی صرف یہی تھی کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بارگاہ رسالت باب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، لہٰذا آج ملک کے تمام مسلمانوں کو چاہیے اپنی ایمانی حرارت کو بیدار کریں، عشق رسول کے جذبے کو بیدار کریں. میرے آقائے نعمت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے ناموں پر سب کو بارہ کروں میں. آج لوگوں کو اپنی جان اتنی پیاری ہے کہ گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، عشرت قد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، میدان عمل میں آ کر ظلم کے خلاف صدائے حق بلند کرنے کے لیے، مطلب حق کی آواز کو اونچا کرنے اور اٹھانے کے لیے تیار نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو جانتے ہیں جواب کیا ملتا ہے؟ جناب زمانہ بدل چکا ہے، وہ زمانہ اور تھا، آپ جس کی بات کر رہے ہیں اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں. سن لیجئے بارگاہ رسالت کے دیوانوں، حالات بدل سکتے ہیں، اللہ و رسول کے ارشادات نہیں بدل سکتے. اور اگر آپ کو پھر بھی سیاست کے خلاف، سیاست آپ کو خلاف سنت نظر آتی ہے، سیاست کرنا آپ کو قرآن و حدیث کے خلاف نظر آتا ہے، تو بتائیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ سیاست فرمائی تھی یا نہیں فرمائی تھی؟
صحابہ اکرام نے اور بھی سیاست فرمائی تھی یا نہیں فرمائی تھی؟ صرف حضرت امیر معاویہ ہی کو لے لیں جن کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارکہ ہے کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاویہ کو ہدایت بھی عطا فرمائے اور ہدایت کا مینارہ نور بھی بنائے۔ انہوں نے سیاست فرمائی کہ نہیں؟ تو سیاست کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کی سنت پر عمل کرنا ٹھہرا یا نہیں ٹھہرا؟ اگر پھر بھی آپ کو سیاست بری نظر آتی ہے، مسلمانوں کے خلاف آپ کو آواز بلند کرنا اگر خلاف سنت نظر آتا ہے، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، مزارات کو جو ہے منہدم کیا جا رہا ہے اور مدارس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں عتی کرمل کے نام پر، اور یہاں تک کہ قبرستانوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے، اس کے باوجود اگر یہ سب ہوتا ہوا دیکھنا اور دیکھنے کے بعد خاموش رہنا، اگر یہ خلاف سنت ہے، حالات تبدیل ہو چکے، یہ ماڈرن زمانہ ہے، جدید زمانہ ہے، تو پھر آپ کو بھی چاہیے جناب کہ آپ بھی پروگراموں میں جائیں تو سنت کے مطابق جائیں، آپ بھی تقریری جلسوں میں جائیں تو سنت کے مطابق جائیں، ہوائی جہازوں پر سفر نہ کیا کریں، جبہ پہنیں، لنگی پہنیں، کھڑاؤں پہنیں، گدھے پر سفر کریں، خچر کے اوپر سفر کریں، تاکہ ایک پروگرام کے لیے نکلیں تو واپسی میں جنازہ ہی گھر واپس آئے۔ بارگاہ رسالت کے دیوانوں، یہ کون سی بات ہے؟ زمانہ بدل گیا تو آپ نے بھی تو اپنے آپ کو بدل لیا، آپ کے بھی تو حالات بدل گئے، آپ کے بھی تو محلات بدل گئے، آپ کے بھی تو رہن سہن بدل گیا، آپ کے ساتھ بھی تو باڈی گارڈ چلنے لگ گئے، آپ بھی تو ہوائی جہازوں میں اڑنے لگ گئے، کیا بات کرتے ہیں؟ بارگاہ رسالت کے دیوانوں، یہ بزدلی کی علامت ہے۔ قوم پر مظالم ہوتے ہوئے دیکھنا، خاموش رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی کو یاد نہیں آتی کہ ظلم کرنے والا جتنا بڑا گناہ گار ہے، ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھنے والا اتنا ہی بڑا گناہ گار ہے۔ تو اس ظلم کو مٹانے کے لیے، اس ظلم کے آگے سینہ سپر ہونے کے لیے کسی اسلحے کی ضرورت نہیں، کسی اسلحے کی ضرورت نہیں، کسی توپ تلوار کی ضرورت نہیں۔ سرکار سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح صرف ضرورت ہے تو خدا و رسول کے عشق کی ضرورت ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کی ضرورت ہے، دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کی ضرورت ہے، اور اس جذبے کی ضرورت ہے جو ڈاکٹر بلال نے کہا تھا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے مسلمانوں کو خیر کثیر عطا فرمائے اور ہمارے روحانی کردار کو مزید عروج و ارتقاء عطا فرمائے اور ہمارے ملک میں امن و سلامتی اور بھائی چارگی کی فضا کو قائم فرمائے۔